محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 سے 40 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملتا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی پوری زندگی لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے وقف فرما دی۔ جب آپ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، کافی عمر والے ہو چکے تھے، تو آپ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالی، مجھے اس دین کی خدمت کے لیے اپنا وارث عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک لڑکا عطا فرما دیا، جبکہ آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا۔ اس لڑکے کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ بچپن سے ہی عبادت کی طرف مائل تھے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتلاتے رہتے تھے۔ بعض لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف سازش رچائی اور اس کے بعد ایک طریقے سے ان کو شہید کروا دیا گیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والوں پر عذاب نازل فرمایا، اور جو لوگ آپ کو شہید کرنے والوں میں شامل تھے اور آپ کے جو مخالفین تھے، تمام کے تمام کو زمین دوز کر دیا اور زمین میں دھسا دیا گیا۔ جب اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ماجرا اور یہ واقعہ جو ہمارے لوگ مر چکے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، تو انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیے اور آپ کا پیچھا کرنے لگے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ دشمن آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ کو شہید کرنے والے ہیں، تو حضرت زکریہ علیہ السلام مقام منتقل کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب آپ ایک درخت کے قریب پہنچے، دشمن بھی آپ کے قریب آ چکے تھے، تو فوراً آپ نے درخت کو آواز دی تو درخت اپنے آپ کو کھول دیا اور اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام چلے گئے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس درخت کے باہر آپ کی چادر کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ جب دشمن قریب آ گئے تو ان میں شیطان بھی موجود تھا اور وہ بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ شیطان یہ کہنے لگا کہ اے لوگو، اس درخت میں، اس پیڑ میں حضرت زکریہ موجود ہے۔ لوگوں نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہم اس درخت کو جلا دیں گے، کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے جلانے کے بعد وہ مر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ جب یہ ارادہ کیے تو شیطان یہ کہنے لگا کہ اے لوگو، تم اس درخت کو نہ جلاؤ، بلکہ تم کو یہ بہتر طریقہ میں بتلاتا ہوں کہ ایک آری سے اس درخت کے اور اس پیڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ اس کے ذریعے حضرت زکریہ مر جائیں۔ تو جب لوگوں نے شیطان کی اس بات پر عمل کیے اور درخت کو 2 ٹکڑے کر دیے، تو ناظرین اس طریقے سے حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آئیے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ سننے کے لیے چلتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔
آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خبر سنا دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہیں کرے گی اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ناظرین، سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی آج کی پیش کی جانے والی آیتوں میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو انبیاء علیہم السلام کو ناحق شہید کرتے ہیں اور ان لوگوں کو شہید کرتے ہیں جو عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں، اکارت کر دیے جاتے ہیں، اور اس وقت ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اس وقت ان کے لیے ہمدردی جتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دیگر آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے سکتا ہے، کیونکہ وہی سب کو عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے۔ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو چلیے آئیے ناظرین بقیہ آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ان کے ان خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے. زمین اور آسمانوں کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، چاہے اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، آج کی پیش کی جانے والی آیتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگتے وقت انک سمیع الدعا کہا تھا، یعنی بے شک تو دعا کو قبول فرمانے والا ہے. اس جملے کی تفسیر میں علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. جب تم اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہ رہے ہیں تو اس کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے مانگنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر ہم اللہ سے اگر رزق طلب کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کو یا رازقو کہہ کر مانگنا چاہیے، یعنی اے رزق دینے والے ہمیں رزق عطا فرما. اسی طریقے سے ہم اللہ کی رحمت اگر مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے یا رحیمو کہہ کر مانگنا چاہیے. تو آئیے ناظرین سنتے ہیں سورہ آل عمران کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین.
ان سے کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، پوچھتے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا
من الصالحين. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 سے 40 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا، اور اس میں خاص طور پر حضرت سیدنا زکریا وہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. تو آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.